إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حاضرین جمعہ اور میرے پیارے بچوں، ہر طرح کی کبریائی، بڑائی، بزرگی، تعریف، تمجید، ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی زیبا ہے۔ درود اور سلامتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے مجھ پر اور آپ پر ان گنت احسانات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کے اصحاب، تابعین، تبع تابعین پر بھی درود اور سلامتی ہو۔ اللہ کی حمد اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر درود اور سلامتی کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی سورہ عنکبوت میں سے مختصر سی ایک آیت جو کہ ابتدائی آیت ہے وہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر کیا فرماتا ہے، پہلے ہم اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی اچھی طرح سے آزمایا۔ اللہ تبارک و تعالی جاننا چاہتے ہیں کہ کون کاذبین ہیں اور کون سچے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قانون ابتلا اور آزمائش کو بیان کیا ہے۔ آج کا میرا جمعہ کا موضوع ہی یہی ہے، اور بہت طویل بھی نہیں ہوگا، مختصر سی باتیں بیان کروں گا، کیونکہ حالات ہی کچھ ایسے ناگوار یا ناسازگار کہیں کہ کچھ تفصیلی بات کہی نہیں جا سکتی۔ لیکن جن حالات سے میرا آپ دو چار ہیں وہ آزمائش اور ابتلا ہی کے ہیں، اس لیے میں نے آج اس کو عنوان بنایا ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش اور جو ابتلا ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، اس کا قانون بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کہ ایک انسان مسلمان ہونے کے بعد یہ بالکل ناممکن چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آزمائش نہ لے یا اس کو پرکھے یا نہ جانچے. مسلمان ہونے کے بعد، ایمان کے اندر داخل ہونے کے بعد اس کی آزمائش ہو کر رہتی ہے، ہو کر رہے گی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ کہا ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور پھر ان کو آزمایا نہ جائے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ سے پہلے جتنی امتیں آئیں، جتنے اچھے لوگ آئے، سب کو ہم نے آزمایا ہے، سب کا ہم نے امتحان لیا ہے، سب کو جانچا ہے، پرکھا ہے. اور یہ آزمائش، ابتلا کیوں ہوتی ہے؟ تبھی معلوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ حقیقت میں مومن کون ہے اور ایمان کی ایکٹنگ کون کرتے ہیں، ڈھونگ کون رچاتے ہیں، کس کے دل کے اندر نفاق ہے اور کون سچا مومن ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرنا چاہتا ہے؟ آزمانا چاہتا ہے. مسلمان ہونے کے بعد ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے اوپر حالات نہ آئیں، پریشانیاں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس حالات کے اندر بندہ میری طرف رجوع ہوتا ہے یا مجھے چھوڑ کر ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتا ہے. مختصر سی میں مثال قرآن پاک کی روشنی میں ہی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. سورہ احزاب کے اندر آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا اور سورہ احزاب کی تشریح یا اس کا شان نزول بھی آپ جانتے ہوں گے. یہ احزاب سورت جنگ احزابی کے تعلق سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، بہت سارے معرکات ہوئے ہیں. اس میں سے ایک معرکہ یا ایک جنگ احزاب بھی ہے. یہ اس قدر سخت جنگ تھی، ایسی آزمائش اور ایسی ابتلا والی جنگ تھی. میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، خالی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس جنگ کے اندر ہوا کیا. مختصراً ہوا یوں کہ مسلمانوں کے جتنے بھی دشمن تھے، مشرکین مکہ لو یا یہودی لو یا عیسائی لو، یہ سب کے سب اس جنگ کے اندر سب مل گئے، سب جڑ گئے اور سب ایک ساتھ مل کر مدینہ کے اوپر چڑھائی کر دی. حالات ایسے ہو گئے کہ مدینہ کے اندر رہنے والے یہودی جو مسلمانوں کے ذرا قریبی تھے، ان لوگوں نے بھی اس موقع پر مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا. مدینہ کے اندر بھی بنو قریظہ والے یہودی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے خلاف ہو گئے، اور مشرکین مکہ بھی اور جو یہودی وہاں پر تھے مکہ کے اندر، تمام کے تمام سب نے مل کر چڑھائی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک کے اندر اس کا نقشہ اس طرح کھینچتا ہے، اس جاؤکم، یاد کرو اس وقت کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مومنین سے مخاطب ہو کر یاد کرو اس وقت کو، اس جاؤکم، وہ لوگ آئے تمہارے پاس، یعنی دشمنان اسلام، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، اور من اسفل منکم، تمہارے نیچے سے، یعنی کہ ہر طرف سے مدینہ کے اندر رہنے والے بھی دشمن، باہر سے آنے والے بھی دشمن، تماموں نے مل کر آپ پر چڑھائی کر دی. تو ہوا کیا؟ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں پتھرا گئی. اب وہاں موت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، آنکھیں پتھرا گئی. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کلیجہ منہ کو آنے لگے. اور ہوا کیا؟ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اب وہاں پر طرح طرح کے لوگوں کے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر خیالات آنے لگے. جس طرح ہوتا نا جب انسان کے اوپر آزمائش کے اوپر آزمائش آتی ہے تو طرح طرح کے گندے وساوس اور خیالات آتے ہیں. اللہ کے بارے میں انسان بدگمان ہونے لگتا ہے. اللہ میرے اور آپ کی حفاظت کرے. اللہ فرماتا ہے وَتَظُنُّونَ، صحابہ کے تعلق سے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم لوگ بھی اس طرح کا گمان کرنے لگے، تمہارے دماغ کے اندر بھی طرح طرح کے خیالات آنے لگے. اور اللہ فرماتا ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، وہی ایسا موقع تھا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو آزمایا تھا، مومنین کا امتحان لیا گیا تھا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور اچھی طرح سے جھنجھوڑ دیے گئے تھے. ہر طرف سے ان کو موت نظر آ رہی تھی. لیکن ہوا کیا پتا ہے؟ جو مومن ہوتا ہے حقیقت میں امتحان کے اندر کامیاب ہوتا ہے. اس کو اللہ کے وعدے پر، اللہ کے رسول کی باتوں پر سچا پکا یقین ہوتا ہے. اور جو منافق ہوتا ہے وہاں پر وہ کھسک جاتا ہے، وہ گھبرا جاتا ہے. اس کا بھی نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بیان کرتا ہے. 70 منافقین نے اس موقع پر ساتھ چھوڑا تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ساتھیوں کا. کیا کہا ان لوگوں کی زبانی سنیے, ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. منافقین لوگ کہنے لگے جب اس طرح مسلمانوں کے اوپر چڑھائی ہو گئی, ہر طرف سے کفار نے, مشرکین نے, یہودیوں نے حملہ کیا, تو جو منافقین تھے, اب ایمان کا اسی وقت امتحان تھا, کیا کہنے لگے, ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. اللہ اور اس کے رسول کے وعدے بہت سارے تھے, لیکن ہم سمجھتے ہیں اللہ رسول کے وعدے سچے نہیں ہیں, وہ بالکل محض ایک دھوکہ ہے, فریب ہے, ورنہ اس طرح ہمارے ساتھ حالات نہیں ہوتے تھے. اب ہم تو مارے جائیں گے. اب ان کو بہانا چاہیے تھا, کن کو, منافقین کو, کسی طرح سے ان کو اپنے آپ کو ان سے اپنا دامن چھوڑانا تھا. تو ان لوگوں نے کیا کہا, ما وعدنا اللہ اور رسول, اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ محض دھوکہ اور فریب ہی تھا. اور کیا کہنے لگے, ان بیوتنا عورہ, ہمارے گھر والے, ہمارے بیوی بچے غیر محفوظ ہیں, کیونکہ بنو قریظہ والے بھی ابھی ہمارے ساتھ دشمنی مول لیے ہیں, وہ بھی ہمارے خلاف ہو گئے ہیں. اب حالات ایسے ہیں کہ ہمارے بچے بھی مارے جائیں گے, اس لیے ہم ان کا ساتھ چھوڑتے ہیں. ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب اسلام کا ہمیشہ سے خاتمہ ہو جائے گا, لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کس طرح سے آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا ساتھ کیسی مطلب شکل و صورت میں دیتا ہے وہ کیا جانے, منافقین نہیں جانتے ہیں. تو ہوا کیا, ان لوگوں نے یہی کہا کہ ہمارے بچے غیر محفوظ ہیں, ان لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا. لیکن اس موقع پر بھی جب ہر طرف سے گھرے ہوئے تھے مسلمان صحابہ کرام, ان کی زبان سے کیا نکلا, ان لوگوں نے کہا, ھذا ما وعدنا اللہ, یہ ہمارے اللہ کا وعدہ ہے اور اس کے رسول کا وعدہ ہے. وصدق اللہ ورسولہ, اللہ نے اور رسول نے بھی سچا کہا ہے, کیونکہ ایسے ہی ایمان نہیں بڑھتا, آزمائش ہوتی ہے, پریشانیاں آتی ہیں, اور ایسے موقع پر اپنے آپ کو ڈٹے رکھنا, اپنے آپ کو جوڑے رکھنا, اپنے آپ کو مضبوط اور ثابت قدم رکھنا, یہی اصل کیا ہوتا ہے, مومنین کا امتحان ہوتا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا, ہم بالکل مطلب پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. اور اللہ فرماتا ہے وما زادہم الا ایمانا وتسلیما, اور یہ حالات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا. لیکن اب ہم اپنا جائزہ دیں, ہماری کیا حالت ہے. یہ تو شان نزول اس زمانے کے صحابہ کرام کے تعلق سے تھا. جو صحابہ کرام, حضرت مقداد کو لے لیں, خباب بن ارد کو لے لیں, یا حضرت عمار بن یاسر کو لے لیں, جن کے اوپر طرح طرح سے مظالم ڈھائے گئے, ان کے مطلب حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات اتاری, لیکن وہ خصوصاً ان کے لیے, لیکن عموماً قیامت تک کی انسانیت کے لیے, کہ جب جب آزمائش آئے گی اس وقت ہم کو کیا ہے, ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے, ڈٹے رہنا ہے, اپنے ایمان کو چھوڑنا نہیں ہے. لیکن حالات کیا ہوتے ہیں, جب پریشانی آتی ہے تو انسان کا عقیدہ ڈگمگا جاتا ہے. جہاں بیماری آ گئی فوراً ہم عامل کے چکر کاٹنے لگے, جہاں بیماری آ گئی مزار کے ہم چکر کاٹنے لگے, جہاں بیماری آ گئی کسی مولوی صاحب کے پاس بھاگ گئے, کوئی تعویذ کو ہم نے گلے میں لٹکا دیا. یہ ہوتے ہیں ہمارے حالات. یاد رکھ لیجئے, بیماریاں ہوں, پریشانیاں ہوں, بلائیں ہوں, مصیبتیں ہوں, مومنین کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, یہ آ کر ہی رہیں گی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتا ہے, مومنین کے تعلق سے کیا فرماتا ہے, ہم تم کو ضرور آزمائیں گے. جو مسلمان ہوں گے, مومن ہوں گے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کی آزمائش نہ ہو, ہم تم کو آزمائیں گے. کس سے, خوف تمہارے دلوں کے اندر ڈال کر, ایک قسم کی ہیبت کاری ہوگی, ہو سکتا ہے غیروں کی ہیبت, غیروں کا دبدبا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس موقع پر غیروں کا دبدبا تمہارے دلوں کے اندر آتا ہے یا میرا خوف, میرا ڈر تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم خوف کے ذریعے سے تم کو آزمائیں گے, والجوع, بھوک کے ذریعے سے, دانے دانے کے لیے انسان ترسے گا. اس وقت کہاں جائے گا, اس وقت اللہ کی طرف جائے گا یا غیر اللہ کی طرف جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے. اللہ آگے فرماتا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, مال کے اندر کمی, اچھا خاصا مالدار تھا, بہترین کاروبار چل رہا تھا, اچانک رک گیا. آج دیکھ لیں ساری دنیا کا کاروبار رکا ہوا ہے, سب پریشان ہیں, سب حالات کے اندر گھرے ہوئے ہیں. چھوٹی سی بیماری نظر نہیں آ رہی ہے, ساری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا, ساری دنیا کو کیا ہے, بند کر کے رکھ دیا ہے. سب پریشان ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں خوش ہوں, اللہ ماشاء اللہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے. لیکن یاد رکھ لیجئے, پریشانی بھی اللہ کی طرف سے اور اچھے حالات بھی اللہ کی طرف سے ہی آتے ہیں. تو اللہ کیا فرماتا ہے, ہم آزمائیں گے تم کو ڈر کے ذریعے سے, مالوں کے اندر کمی کر کے, بھوک کے ذریعے سے تم کو, والانفسی, جانیں بھی جائیں گی. کتنی جانیں چلی گئیں, کتنی جانیں چلی گئیں. آج ہم دیکھیں جب سے مطلب یہ حالات ہوئے ہیں
بیماری کے ذریعے بہانے سے بھی لوگ دنیا سے چلے گئے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی دنیا سے چلے گئے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں اللہ کا کلام بالکل سچا ہے, اللہ کے رسول کی باتیں بالکل سچی ہیں, اس کے اندر بالکل شک کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کیا فرماتا ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کے اندر شک نہیں کر سکتے, بالکل حق ہے, یہ ہو کر رہے گا. تو اللہ نے کیا فرمایا, والانفس, جانوں کے اندر بھی کمی کر کے ہم تم کو آزمائیں گے, والثمرات, پھلوں کے اندر, باغات کے اندر کمی ہوگی, اچانک کیا ہے تمہارے باغات تباہ اور ضائع اور تلف ہو جائیں گے. لیکن آگے اللہ کیا فرماتا ہے, وبشر الصابرین, بشارت کس کے لیے ہے, جو صبر کرتا ہے. جو بھی حالات آئے, جیسے بھی حالات ہوں, اس وقت صبر کرنے والا اللہ کو محبوب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی زبانی کیا کہہ رہا ہے, بشارت اور خوشخبری کس کو دینا ہے, جو صبر کرتے ہیں. مختصر سی مثال ابھی اس کو ہی ہم لے لیں. اب ہم لوگ یہاں پر صفوں کے اندر الگ الگ سوشل ڈسٹینس یعنی کہ سماجی فاصلے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کون اس کے اندر چاہتا ہے کہ مطلب ایسے دور دور بیٹھے؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ مل کر جڑ کر بیٹھے تاکہ ہمارے دل ملیں. ہر کوئی چاہتا ہے, لیکن مجبور ہیں, ہم مجبور ہیں, بے بس ہیں, ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم قریب ہو کر بیٹھیں. یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اس حالت کے اندر بھی ہم کو کیا کرنا ہے, صبر سے کام لینا ہے. یہ نہیں کہ ہم کو جذبات سے اور جوش ہمارے اندر رہ کر کے جوش سے کام لینا, نہیں. کبھی کبھی ہم اپنے جوش کا استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کا خمیازہ ہمیں کو بھگتنا پڑتا ہے. کبھی ہم اگر ایسا مطلب قدم اٹھا لیں کہ بجائے اس کا فائدہ ہونے کے نقصان ہو جائے. تو وبشر الصابرین, کس کے لیے بشارت ہے, جو صبر سے ہر حالات کے اندر سمجھ سے کام لیتا ہے, عقل سے کام لیتا ہے, اس کے لیے کیا ہے, بشارت ہے. اور یاد رکھ لیجئے, آزمائش کس کی ہوتی ہے پتہ ہے؟ آزمائش جو اللہ کے لاڈلے ہیں, جو اللہ کے پیارے ہیں, جو اللہ کے محبوب ہیں, آزمائش ان کی ہوتی ہے. ارے غیر نتو خیروں کی مطلب آزمائش نہیں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو آزماتا ہے, کس کا امتحان لیتا ہے, جو اللہ کے پیارے ہیں. اور سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کس کی ہے؟ بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں, کسی کے اوپر پریشانی آ جاتی تو ہم کیا کہتے ہیں, بڑا پاپی ہے, بڑا مجرم ہے, یہ بڑا گنہگار ہے, اس لیے اللہ نے اس کی پکڑ کی ہے. بالکل صحیح آپ کی بات, اللہ مجرمین کی بھی پکڑ کرتا ہے. دنیا کے اندر بھی ان کی پکڑ ہوتی ہے اور آخرت کے اندر بڑی سخت ان کی پکڑ ہوگی. لیکن یاد رکھ لیجئے, اچھوں کی بھی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آزمائش کرتا ہے, اچھوں کو بھی آزماتا ہے, ان کا بھی امتحان لیتا ہے, ٹیسٹ لیتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو آزمائش کس کی ہوتی ہے, اللہ کے لاڈلوں کی. اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ لاڈلے کون ہیں, انبیاء کرام. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا, ان اشد الناس ابتلاء, لوگوں کے اندر سب سے زیادہ سخت اگر آزمائش کسی کی ہوتی ہے, وہ کس کی ہوتی ہے, الانبیاء, انبیاء کرام کی ہوتی ہے. ثم الامثل فالامثل, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر جو ان کے جیسے ہوتے ہیں. کیا مطلب ہے, جو ان کی صحیح معنی میں پیروی کرتے ہیں, متقی ہوتے ہیں, صالح ہوتے ہیں, صدیق ہوتے ہیں, سچے ہوتے ہیں, ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے, آزمائش کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے لیں, کفار کی طرف سے آزمائش اور پریشانی تکالیف اس کو چھوڑ دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گھریلو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی. ان کی زندگی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے امتحان اور ایسی مطلب بلاؤں کو, مصیبتوں کو نازل کیا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے ایمان کے اندر کیا ہے, اور بڑھوتری کرنا چاہتا تھا. اللہ کے رسول کے کتنے نرینہ اولاد تھے, 4 بیٹے. اللہ کے رسول کے کتنے بیٹے تھے, 4 بیٹے. اور 4 کے 4 بیٹے بچپنے کے اندر ہی انتقال کر گئے. کیا اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت ہو سکتی ہے؟ کسی کے گھر کے اندر بیٹا پیدا اور فوراً انتقال کر جائے, آدمی چلاتا ہے, چلا اٹھتا ہے. 4 بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے سے بچپنے کے اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا. اتنا بڑا مطلب, اتنی بڑی آزمائش, اتنا بڑا امتحان. اور پھر اللہ کے رسول کی 4 بیٹیاں تھیں, سبحان اللہ. اور 4 بیٹیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی انتقال کر گئی تھی. پتہ ہے عین جوانی کے اندر بھی ان کا انتقال. کیسے کیسے آزمائش. ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی خاطر اللہ کے راستے میں گئے ہوئے تھے, ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا, اس کی تدفین اور تکفین کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہو سکے. جنگ بدر کے اندر کا ہی واقعہ ہے نا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی گھر والی کا انتقال, آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے لوٹ رہے ہیں اور حضرت عثمان اس کی تدفین کر کے گھر واپس جا رہے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش. کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ لاڈلے, تمام انبیاء کے سردار آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ لاڈلے کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور لاڈلوں کی ہی سب سے زیادہ کیا ہوتی ہے, آزمائش ہوتی ہے. لیکن ایک بات یہ بھی ہم کو یاد رکھنا ہے,
کہ آزمائش جتنی بڑی ہوتی ہے، جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، جتنا بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اتنا بڑا پرائز بھی ملتا ہے، اتنا بڑا انعام بھی ملتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث سن لیجئے، ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، جتنا بڑا مطلب امتحان ہوتا ہے اور اتنا بڑا کیا ہوتا ہے، پرائز ہوتا ہے۔ بس اس حدیث کو میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، دھیان سے سن لیں۔ مختصراً یہ بھی میں مثال دینا چاہتا ہوں، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے معجزات پیش آئے، بہت سارے معجزات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا تھا، ہم جانتے ہیں نا۔ بہت سارے معجزات کے اندر ایک معجزہ اسراء کا بھی ہے، معراج کا بھی ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ ایک رات کے اندر یا رات کے کچھ حصے کے اندر مکہ سے مدینہ، مکہ سے مسجد اقصی فلسطین، پھر وہاں سے آسمان کی سیر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام کر کے جنت اور دوزخ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیدار کرایا، سب نظارہ کر کے اللہ کے رسول کہاں آ گئے، دنیا کے اندر۔ یہ سب کتنے مطلب وقت کے اندر ہوا تھا، ایک رات کے اندر۔ اس سے بڑا معجزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ کو پتا ہے اتنا بڑا تحفہ کب ملا ہے؟ پتا ہے، میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا بڑا انعام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ تحفہ اس وقت ملا تھا جب اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے، اس رات سے فوراً تھوڑے اگر ہم پیچھے جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ طائف کا واقعہ تھا۔ اللہ کے دین کی خاطر اللہ کے رسول کہاں چلے گئے تھے؟ طائف کے اندر لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ تو وہ طائف کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ کس قدر طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، پتھراؤ کیا آپ کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون آلود ہو گئے، ایک پیڑ کے نیچے کے اندر جا کر بیٹھ گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً فرشتوں کو بھیج دیا تھا۔ تو اتنی بڑی آزمائش کے بعد، اتنی بڑی تکلیف کے بعد یہ تحفہ ملا تھا، کون سا؟ اسراء کا۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے کہ آپ کی زندگی کے اندر احد کے دن سے بڑھ کر بھی کوئی مطلب دن آپ کی زندگی کے اندر گزرا ہے؟ کیونکہ احد کا واقعہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع کے اندر کیا ہوا تھا، دندان مبارک شہید ہو گئے تھے اور آپ کا سر کیا ہو گیا تھا، پھٹ گیا تھا، آپ کا سر مبارک خون آلود ہو گیا تھا، بہت زیادہ تکلیف دی گئی تھی۔ کہاں پر؟ غزوہ احد کے اندر بھی۔ لیکن اللہ کے رسول نے اپنی زبانی کیا کہا؟ غزوہ احد کی تکلیف کچھ بھی نہیں ہے، کون سی؟ طائف کی تکلیف کے مقابلے میں۔ لیکن طائف کی تکلیف کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ کیا دیا؟ ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، کہ بڑا پرائز اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی مصیبت کے بعد۔ جہاں طائف کا واقعہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسراء سے نوازا۔ تو یاد رکھ لیجئے، جو بھی اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کرتا ہے؟ آزماتا ہے، اور اس آزمائش کے اندر کھرے اترنے والا ہی حقیقت میں سچا مومن ہوتا ہے۔ اگر اس کا ایمان ڈگمگا جائے اور اللہ کو چھوڑ کر وہ ادھر ادھر اگر بھاگنے لگے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا، حقیقت میں وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، وہ منافق ہے، وہ مشرک ہے۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت کرے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، جتنی باتیں ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی پریشانیاں، مصیبتیں، بلائیں آسمانی نازل ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ جلد سے جلد اس کا خاتمہ کرے۔ ہم میں سے جو گنہگار ہیں، پریشان حال ہیں، خطا کار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گناہوں کو معاف کر دے، ان کی خطاؤں کو درگزر کر دے، پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے۔ یہ جو بلا دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے جلد سے جلد اس کا خاتمہ ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔